بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے جیسا کہ علم میں ہے کہ ایک بہت بڑی سٹوری جو ہے وہ برطانوی اخبار گارڈین اور امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے اندر جو ہے وہ سامنے آئی ہے، جس کے اندر یہ انکشافات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ اسرائیلی مدد کے ذریعے ایک پیگاس سافٹ ویئر جو کہ موبائل فونز کی سرویلنس کر سکتا ہے، مودی سرکار نے اپنے بھارت کے اندر اپوزیشن لیڈرز راہول گاندھی جس میں شامل ہیں اور بے شمار وہاں کے جو ان کے دیگر اپوزیشن کے اپوننٹس ہیں، ان کے منسٹرز ہیں، جو دیگر صحافی ہیں، ان کے فونز کا جو ہے وہ ڈیٹا اس کو ایکسیس کیا ہے، فونز کو جو ہے وہ ہیک کیا ہے، ان کی جو پرائیویسی ہے اس پرائیویسی کو جو ہے وہ بریچ کیا ہے، اور یہ ایک پورا جو سامنے لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو، یہ ایک انویسٹیگیٹو کنسورشیم بنا ہوا ہے جس کے اندر گارڈین، واشنگٹن پوسٹ اور فرانس 24 دیگر ایک انویسٹیگیٹو صحافی اداروں کا جو ایک کنسورشیم ہے وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ سامنے لے کر آیا، جس میں 50,000 کے قریب ایسے نمبرز سامنے آئے ہیں جن نمبرز کا جو ہے وہ ڈیٹا لیک کیا گیا ہے۔ اس میں جو پاکستان کے حوالے سے جو چیز سامنے آئی ان میں سے ایک نمبر ایسا ہے جو کہ اس وقت کے دوران وزیر اعظم عمران خان صاحب کے زیر استعمال تھا، اور یہ وہ ٹائم کا ڈیٹا ہے جس ٹائم کے اوپر عمران خان صاحب بطور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن کی پاکستان کی ایک میجر پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، اور بطور فرنٹ فور اپوزیشن لیڈر کے طور کے اوپر اس وقت کی حکومت جس کے سربراہ نواز شریف تھے، اس وقت کے وزیر اعظم، ان کو بطور اپوزیشن جو ہے وہ چیلنج کیے ہوئے تھے، اور جس اس اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاس کی مدد سے مودی اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے، تو اس وقت یہ سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں جو کہ سامنے آ رہا ہے کہ کیا اس وقت ایسی ضرورت تھی کہ عمران خان صاحب اس وقت نہ تو وزیر اعظم تھے، نہ ہی اس وقت جو ہے وہ کو ملک کے اہم کسی ڈیسیجن میکنگ فورم کے ہیڈ کر رہے تھے یا اس کے اوپر اثر انداز ہو رہے تھے، لیکن اس وقت صرف ایک ہی تعلق جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ وہ مودی اور نواز شریف کا جو آپس کا تعلق ہے۔ جس طریقے سے مودی اپنی اپوزیشن کے فون ڈیٹا کو ہیک کر رہے تھے، ان کی پرائیویسی کو بریچ کرتے ہوئے اس ڈیٹا کو ایکسیس کروا رہے تھے، یہ عین ممکن ہے کہ یہی مدد جو ہے وہ نواز شریف نے اس اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے مودی کے ذریعے حاصل کی ہو، یہ عین ممکن ہے، اور ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہی ہیں، بہت سارے اس کے اوپر معاملات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ مودی کے ساتھ نواز شریف صاحب کی جو یاری تھی، وہ دوستی تھی، وہ ایسی دوستی تھی کہ مودی کے حلف نامے کے اوپر جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر حریت رہنماؤں کو نہیں ملتے، مودی کو خوش کرنے کے حوالے سے اوفا ڈیکلیریشن کے موقع کے اوپر جو جائنٹ ڈیکلیریشن آتی ہے اس میں سے تاریخ میں پہلی بار 2 بھارتی اور پاکستانی وزیر اعظم مشترکہ اعلامیہ جاری کرتے ہیں جس میں کشمیر کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ساڑیوں آموں کے تحفے اور مودی کا تمام پروٹوکولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے 100 لوگوں کے ساتھ افغانستان واپسی پر نواز شریف کے پرائیویٹ فنکشن کے اوپر، ان کے گھر کی شادی کے اوپر آ جانا، یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم سب دیکھتے آئے ہیں، جس سے نظر آتا ہے کہ ان کے جو تعلقات ہیں وہ اس نوعیت کے تھے کہ نواز شریف نے بھی اپنی جو اس وقت کی
اپوزیشن لیڈر عمران خان تھے، جو چاہے انتخابی دھاندلی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ پاناما لیکس کے اوپر جو ان کے احساسات سامنے آئے تھے اس حوالے کے اوپر بھرپور طریقے سے تحریک چلا رہے تھے، ان سے جواب مانگ رہے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے فون کا مودی کی مدد کے ذریعے ڈیٹا کو اسرائیلی سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے وہ ہیک کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ابھی تفصیلات جیسے جیسے سچویشن ایوالو ہوتی جا رہی ہے وہ سامنے آ جائے گی، لیکن یہ اب ان کو آ کر اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے اپنی پوزیشن کو کہ اس میں جو ان کی انوالومنٹ ہے وہ بہت جو ہے وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہے، جتنی یہ میں نے آپ کو تمام تر چیزیں بتائیں، کیونکہ بطور اپوزیشن لیڈر مودی کو اس چیز کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ یا کسی اور ملک کو عمران خان کا فون ہیک کر کے کسی اور کا فون ہیک نہیں کیا انہوں نے، کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا نہیں کیا، کسی اور کا نہیں کیا، عمران خان کا فون کیوں ہیک کیا جا رہا تھا؟ ان کے ڈیٹا کی جو ہے وہ ایکسیس کیوں حاصل کی جا رہی تھی؟ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جو کہ نواز شریف کے حوالے سے جو اٹھ رہے ہیں، جو آج کشمیر کے موقعوں کے اوپر جا کر انتخابی مہم کے دوران ان کی صاحبزادی کیمپین چلا رہی ہیں، جن کے نام کے اوپر جو ہے وہ مودی کے مظالم کا زبان کے اوپر ذکر ہی نہیں آ رہا، مودی کی RSS کا ذکر نہیں آ رہا۔ آج وہ ذرا تفصیل تو اس کی بتائیں کہ یہ جو پیگاس سافٹ ویئر جس کے ذریعے فون ہیک کروائے جا رہے تھے، اس سے مودی کا جو نیکسس سامنے آیا، اس میں نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ وہ کیوں ایسا کام جو ہے وہ کروا رہے تھے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تمام تر سوالات ہیں جن سوالات کے جو ہے وہ جوابات انہوں نے دینے، اور ان کی تاریخ ہے۔ فون ٹیپ کروانا یہ نواز شریف کی تاریخ رہی ہے کہ لوگوں کے فون ٹیپ کروانا، سیاستدانوں کے کرانا، ججز کے کروانا، انٹیلیجنس اداروں کے سربراہان کے کروانا، یہ تو ان کی ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے۔ چونکہ واٹس ایپ ایک ایسا چیز تھی جس کے پاس کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس جو پاکستان کے اندر ہو، جو خاص طور کے اوپر ایک ایکسیس نہیں تھی، اس کے لیے انہوں نے مودی کے ذریعے اسرائیلی پیگاس جو سافٹ ویئر ہے، جو ان کے اس وقت کے جو ان کے ڈیفنس منسٹر کا بھی جو اسرائیلی پیچھے اس کے ساتھ جو ہے وہ تعلق ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ایکسیس کی۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی تاریخ کا حصہ نہ رہا ہو، لیکن ایک ایسا ملک جو پاکستان کا دشمن اور اس کے عزائم پاکستان کے خلاف ہیں، اس کے عزائم جو ہے وہ کشمیریوں کے خلاف ہے، کشمیریوں کی جدوجہد کے خلاف ہیں، اس وقت کا وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے ملک کی اپوزیشن لیڈر کے فون ہیک کروانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، تو اور کس کس کے لیے نواز شریف نے مودی کے ذریعے جو ہے وہ مدد حاصل کی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑے میں سمجھتا ہوں انکشافات جو ہیں وہ غیر ملکی جریدوں کے سامنے آئے ہیں، جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت بھی ہم ان کو خاموشی اختیار نہیں کرنے دیں گے، اور ہمیں ان سے ان تمام چیزوں کے جو ہے وہ جوابات درکار ہیں۔ جی دیکھیں، جہاں تک تو رہ گئی بات افغان سفیر کے حوالے سے، میں کل دیکھ رہا تھا وہاں پر مریم صفدر، جن کی لندن میں کیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی، کیلبری فرانٹ کی وہ موجد ہیں، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ کی موجد ہیں، سرٹیفائڈ جھوٹی ہیں، انہوں نے بھی اس کے اوپر دیکھیں ہر چیز کا ایک سفارتی طریقہ کار ہوتا ہے، سفارتی آداب ہوتے ہیں۔ پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اور جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے وہ اس تمام چیزوں کو معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ود ان نو ٹائم آپ یہ دیکھیں کہ تمام تر کیمراز کا ریکارڈ بھی ایکسیس کیا گیا، اس کے ذریعے جتنی ٹیکسیز بدلی گئیں ان ڈرائیورز کو بھی شامل تفتیش کیا گیا، اور اس میں تمام تر جو حقائق ہیں وہ مکمل انویسٹیگیشن اس طرف پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ مریم صفدر کی طریق سے اس قسم کی ہرزہ آسرائی کرنا، الزامات لگانا، وہ الزامات جو کہ 5th جنریشن وار فیئر جو وار آف اوپینینز ہے، ہائبرڈ وار ہے، اس کو جو
وہ کہتے ہیں جلتی پر تیل پھینکنے کا کام جو ہے وہ مریم صفدر کر رہی ہیں، اور ایک طرف پاکستان کو تحقیقات مکمل کر لینے دیں، حقائق مکمل کر لینے دیں۔ ابھی تک جتنے حقائق انفولڈ ہوئے ہیں ان حقائق کے مطابق جو چیز کلیم کی گئی وہ اس سے مختلف آ رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو وہ ڈس انفارمیشن لیب کے تحت پتہ چلا تھا کہ کس طریقے سے بیٹھ کر بھارت جو ہے فیک اکاؤنٹس کے ذریعے سے ٹویٹس کراتا ہے۔ ایک ایسی تصویر شیئر کی گئی زخمی خاتون کی کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ افغان سفیر کی بیٹی ہے، اور افغان سفارتکار کو آ کر اس کے اوپر اپنی بیٹی کی تصویر شیئر کر کے وضاحت کرنا پڑی، وہ اس سے ہٹ کے تھی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے وہ کام کرنا جو کہ مودی کے بھارت کے پروپیگنڈے کو فائدہ پہنچائے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس سے گریز کرنا چاہیے، اور وہ ایسے اقدامات جو پاکستان کی قومی سلامتی کے حوالے سے جڑے ہوں یا پاکستان کے امن کے حوالے سے جڑے ہوں، اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، جو متعلقہ ذمہ دار فورمز ہیں، اگر وہ اس کے اوپر بات کریں اور وہ ود فیکٹس بات کرتے ہیں، ود تمام تر انویسٹیگیشن، تمام تر تحقیقات کی بنیاد کے اوپر بات کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جان ہوتی ہے۔ تو ان تمام موضوعات کے اوپر جو ہے میں مریم صفدر کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے قد سے بڑی جو ہیں وہ باتیں نہ کیا کریں۔ آپ ابھی انڈر 19 ٹیم میں ہیں، ابھی آپ انڈر ٹرینی ہیں، آپ کوئی سابقہ وزیر اعظم کی بیٹی کا نام، ان کا نام آگے لگا کر آپ کو لیڈر نہیں بن سکتے۔ یہ ہائبرڈ لیڈرشپ ہے جو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں، اور ان کی باتوں کے جو اثرات ہیں، جو ان کی باتوں کے اثرات کے جو نقصانات ہیں، وہ ہمیں عالمی سطح کے اوپر فیس کرنے پڑتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، کسی کی ذاتی زندگی پہ تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، اب مریم صفدر کی ذاتی زندگی کے اوپر بہت سارے تبصرے لوگ کرتے رہے، ان کی اپنی پارٹی کے کرتے رہے، رانا ثناء اللہ کرتے رہے، اب وہ تبصروں کو ہم نہیں دہرا سکتے، ہماری شاید جو ہے وہ زبانیں یا ہماری تربیت جو ہے وہ اس قسم کی نہیں ہے، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ وہ FIR چنیوٹ کے اندر آج بھی درج ہیں، اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ فکرے آج بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ ہم نہیں دہراتے۔ لیکن بنیادی طور کے اوپر چیز کیا ہے؟ بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ کرمنل، ملک کو لوٹنے کا، کرپشن کا کیس ثابت ہوا ہے، آپ کو عدالت نے سزائیں دی ہیں، اور نواز شریف الطاف حسین 2 بن کے لندن بیٹھے ہیں، اداروں کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے ہیں، اور وہاں پہ بیٹھ کے پولو میچ دیکھ رہے ہیں۔ عدلیہ یہاں پر آزاد ہے، جس عدلیہ نے آپ کو علاج کے لیے ضمانت دی، اسی عدلیہ نے آپ کی ضمانت خارج کی، اسی عدلیہ نے آپ کو ملک میں واپس آنے کا کہا، آپ اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو کوئی دو قانون یا الگ الگ قانون نہیں ہو سکتے، قانون سب کے لیے جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ تو لہذا وہ لوگ جن کی پرورش کرپشن کے پیسے کے اوپر ہوئی ہو، اور آج اس کرپشن کے پیسے کی بنیاد کے اوپر پورا خاندان جو ہے اس کو بچانے کے لیے اشتہاری ہو کے باہر بیٹھا ہو، وہ جب اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ چھوٹی سوچ کی عکاسی کرتی ہے۔ دیکھیں آج بہت یعنی کہ 128 کسی جگہ پہ 128 ملی لیٹر، کسی جگہ پہ 118 جو ہے وہ بارش فیصل آباد کے اندر ہوئی ہے، اور اس میں تمام تر جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں ان اداروں کو ہم نے الرٹ کیا ہوا ہے، اور میں خود بھی وزٹ کر کے آیا ہوں کچھ ایریاز کو، ابھی خود جا رہا ہوں یہاں پر، اور واسا کی تمام جو مشینری ہے وہ ایکٹیو ہے۔ کوشش ہے کہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ جلد سے جلد جو سڑکوں کے اوپر پانی موجود ہے اس پانی کو جو ہے وہ ڈسپوز آف کیا جائے، اور تمام تر ڈسپوزل اسٹیشنز چلیں، اور ڈی واٹرنگ سیٹس جو ہیں وہ واسا کی مشینری سڑکوں کے اوپر موجود ہے، ان کا عملہ موجود ہے، اس کو نکالنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔